فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ ہم جلد 8 میں موجود سورہ احقاف کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، بے شک یہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اولائکا مشار الہ الذی مفرد کے لیے اولائکا جمع کا لفظ کیسے؟ جواب دیا گیا ہے الذی سے مراد جنس ہے، یعنی ہر وہ شخص جو کافر، عاق والدین اور منکر میعاد ہے۔ نمبر 2، الذین حق علیہم القول، یہ لوگ تاریخ انسان کے ان گمراہ لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں فیصلہ حتمی ہو چکا ہے کہ یہ اپنی ابدی زندگی کا خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اہم نکات، انسان کا عمل اس کی ابدی زندگی کی قسمت کا تعین کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات ہیں تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ، نیک عمل کرنے والے ہوں یا برے عمل، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجہ بندی موجود ہے۔ یہاں نیک و بد دونوں کے لیے لفظ درجات اسباب تغلیب استعمال ہوا ہے، ورنہ اچھے لوگوں کے لیے درجات اور برے لوگوں کے لیے درکات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے گا، کسی کے عمل خیر اور عمل بد کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ نمبر 3، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کی حق تلفی نہ ہوگی، بلکہ دیگر آیات میں فرمایا کہ ان کے عمل کا اجر و ثواب کا جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دیا جائے گا، اور کسی کے عمل بد کو معاف کیا جائے گا اگر توبہ عمل میں آ جاتی ہے۔ اہم نکات، نمبر 1، ہر عمل کے بدلہ اور درجہ بندی کا تعین ہو چکا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم نے اپنی نعمتوں کو دنیاوی زندگی میں ہی برباد کر دیا اور ان سے لطف اندوز ہو چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا اس لیے دی جائے گی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے اور بدکاری کرتے رہے۔
تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس روز کفار کو آتش جہنم ڈالنے کا فیصلہ ہو جائے گا، انہیں آتش جہنم کے سامنے لایا جائے گا اور وہ جہنم کی آتش کا مشاہدہ کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس آتش میں ہمیشہ کے لیے جانے والے ہیں۔ نمبر 2، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تو ان کفار سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا میں تباہ کر کے آئے ہو۔ اگر تم آج کے دن کے لیے کوئی نعمت لے کر آتے تو تمہیں وہ ضرور مل جاتی، لیکن تم آج کے لیے کسی قسم کی نعمت ہمراہ لانے کی جگہ عذاب لے کر آئے ہو۔ نمبر 3، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج ذلت کا عذاب چکھنا ہوگا۔ یہ ذلت اس تکبر کا نتیجہ ہے جو تم دنیا میں اللہ کے رسول اور اس پر ایمان لانے والے مومنین کے مقابلے میں کیا کرتے تھے، اور ساتھ فسق و فجور کا بھی ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اہم نکات میں کہتے ہیں، نمبر 1، حکم اللہ کی تعمیل میں تکبر اور فسق و فجور سے قیامت کی نعمتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجیے جب انہوں نے احقاف کی سرزمین میں اپنی قوم کو تنبیہ کی، اور ان سے پہلے اور بعد میں بھی تنبیہ کرنے والے گزر چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ہود کا ذکر کیجیے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد ہی کا ایک فرد تھے، اس لیے انہیں اخا عادن کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اذ انذر قومہ بالاحقاف، ہود علیہ السلام کو الاحقاف کی باشندہ قوم کی طرف مبعوث کیا گیا۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے، لغت میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو کہتے ہیں جو ہواؤں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ صحرائے عرب کے جنوب مغربی علاقے کو الاحقاف کہتے ہیں۔ ممکن ہے ہزاروں سال قبل یہ علاقہ نہایت سرسبز رہا ہو۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضر موت اور عمان کا درمیانی علاقہ احقاف کا علاقہ ہے۔ کہتے ہیں اس علاقے کی ریت اس قدر باریک ہے کہ اس میں کوئی چیز گر جائے تو وہ ریت میں غرق ہوتی چلی جاتی ہے اور بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ علاقہ اس قدر خوفناک ہے کہ وہاں جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا۔ بنا برقول یہی علاقہ وادی برہوت ہے۔ ایک روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے الاحقاف سے آنے والے ایک اعرابی سے فرمایا، تمہارے علاقے کے پیچھے ایک وادی ہے جسے برہوت کہتے ہیں، جہاں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو مشرکین کی ارواح کو عذاب دیتے ہیں۔ ایک حدیث نبوی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی زمزم کا پانی ہے اور روئے زمین پر بدترین پانی برہوت کا پانی ہے۔ یہ پانی حضر موت کے علاقے میں کفار کی کھوپڑیوں اور دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 2، وقد خلط النذور، النذور نذیر کی جمع ہے، یعنی الاحقاف کے علاقوں میں بہت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ نمبر 3، من بین یدیہ ومن خلفہ، کچھ انبیاء علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے اور بعد گزرے ہیں۔ خلط کی تعبیر وقت نزول قرآن کے اعتبار سے ہے، لہٰذا من خلفہ اور خلطی میں کوئی منافات نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ تعبدوا الا اللہ، ہود اور تمام انبیاء علیہ السلام جو اس علاقے میں مبعوث ہوئے وہ ایک دعوت لے کر آئے۔ وہ دعوت یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور غیر اللہ کی بندگی ترک
کرو۔ نمبر 4 انی اخاف علیکم، یوم عظیم کے عذاب سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہے جس سے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے دوچار ہوں گے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے باز رکھنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1 قالوا، ہود کی قوم نے کہا کیا تم ہمارے آبائی مذہب کو ترک کرنے کی دعوت دینے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے پر ترک کریں؟ نمبر 2 فاتنا بما تعیدنا، وہ عذاب لیا جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اس عذاب کے آنے پر تم سچے ثابت ہو سکتے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ انہوں نے کہا اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور جس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک نادان قوم ہو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں قالا انما العلم عند اللہ، جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا وہ عذاب تم پر کب اور کس وقت آنا ہے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وقت کا تعین علم خدا میں ہے، یہ میری ذمہ داری میں نہیں ہے۔ نمبر 2 وَأُبَلِّغُكُمْ ما ارسلتہ بہ، میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جو پیغام دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اسے تم تک پہنچا دوں۔ نمبر 3 اراکم قوما تجہلون، عذاب کی عجلت مچانا تمہاری جہالت کی وجہ سے ہے، اگر تمہیں اس کا کچھ شائبہ ہوتا تو اس عذاب کا نام سن کر کانپ جاتے۔ اہم نکات میں کہتے ہیں نمبر 1 جاہل اپنی عاقبت کے بارے میں لاپرواہ ہوتا ہے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہمیں بارش دینے والا بادل ہے، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تمہیں عجلت تھی، یعنی آندھی جس میں ایک دردناک عذاب ہے۔ تشریحی کلامات میں کہتے ہیں عارض عین الف رے زوات، عین رے زوات اس بادل کو کہتے ہیں جو شام کے وقت آسمان کی ایک طرف سے نمودار ہو۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں فلما رأوہ عارضاً، کہتے ہیں کہ قوم ہود خوش سالی کی وجہ سے قحط اور گرمی کی شدت میں مبتلا تھی، سیاہ بادل دیکھ کر وہ خوش ہوئے۔ نمبر 2 قالوا ھذا عارض، اور کہنے لگے کہ یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے، خوش سالی ختم ہوگی اور خوشحالی آنے والی ہے۔ نمبر 3 بل ہوا تجلتم بہی، خوشحالی آنے والی نہیں تھی بلکہ تباہی آنے والی ہے، وہی تباہی جس کی تم عجلت مچاتے اور کہتے تھے اے ہود اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے۔ نمبر 4 ریحٌ فیہا عذاب علیم، یہ بادل وہ طوفان لے کر آ رہا ہے جس میں تمہاری تباہی اور نابودی پر مشتمل عظیم عذاب ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، مجرم قوم کو ہم اس طرح سزا
دیا کرتے ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، تدمر کل شیء، یہ طوفان ہر چیز کو تباہ کرنے والا ہے۔ یہاں ہر چیز سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو بچانے اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہوا چند دن جاری رہی، چنانچہ سورہ حاقہ آیت نمبر 7 میں فرمایا، سخرھا علیہم سبع لیالا و ثمانیۃ ایام، جس نے اسے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رکھا۔ ظاہر ہے اس سے علاقے کی ریت نے انہیں دبایا ہوگا اور یہ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، صرف گھروں کی نشانیاں رہ گئی ہوں گی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بتحقیق انہیں ہم نے وہ قدرت دی جو قدرت ہم نے تم لوگوں کو نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور قلب عطا کیے، تو جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو نہ ان کی سماعت نے انہیں کوئی فائدہ دیا اور نہ ہی ان کی بصارت نے اور نہ ان کے قلوب نے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ اسی چیز کے نرغے میں آ گئے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اہل مکہ سے خطاب ہے، ہم نے اس وادی کے رہنے والوں کو سب کچھ عطا کیا۔ احقاف والوں کو ہم نے وہ قدرت، اقتدار اور مال و دولت دی تھی جو تمہیں نہیں دی۔ احقاف والے ایک اہم تمدن کے مالک تھے، تم گدلا پانی پینے والے ہو۔ نمبر 2، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، ہم نے احقاف والوں کو حق شناسی کے تمام اوزار فراہم کیے تھے۔ سماعت اور بصارت عقل کے لیے آلائے کار ہیں۔ جب عقل پر خواہشات و دیگر منفی عوامل غالب آ جاتے ہیں تو یہ آلائے کار اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکتے۔ آواز کانوں میں تو جاتی ہے لیکن معانی و مطالب کو عقل وصول نہیں کرتی۔ اسی طرح نقش آنکھوں میں آ جاتا ہے مگر عقل حقائق کو اپنی گرفت میں نہیں لیتی۔ نمبر 3، اس کانوں یجحدون بآیات اللہ، ان حقائق کا ادراک اس لیے نہیں ہو سکا اور ان کی عقل نے کام اس لیے نہیں کیا چونکہ آیات الہی کا انکار ان لوگوں نے اپنے ذہنوں میں راسخ کر رکھا تھا، جس سے ان کی عقل اندھی ہو گئی تھی۔ اہم نکات میں کہتے ہیں، نمبر 1، عقل اس وقت اپنا کام نہیں کر سکتی جب اس پر کوئی باطل نظریہ مسلط کیا جائے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور بتحقیق ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیوں کو تباہ کر دیا اور ہم نے اپنی نشانیوں کو بار بار ظاہر کیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، خطاب مشرکین مکہ سے کہ ہم نے تمہارے گرد و پیش میں موجود بہت بستیوں کو نابود کیا۔ اس نابودی اور دیگر قوموں کی نابودی کا ذکر اس سے پہلے کی آیات میں آ گیا ہے۔ ان میں سے ایک احقاف میں موجود بستیاں ہیں۔ ان بستیوں کا علم اہل مکہ کو بھی تھا۔ بعض اہل تحقیق ما حولکم من القریٰ سے مراد ہمارے نظام شمسی میں موجود دیگر کرات لیتے ہیں، یعنی زہرہ و مریخ وغیرہ۔ جیسے آج ہماری موجودہ زمین والوں کو جس عذاب سے متنبہ کیا جا رہا ہے وہ سابق ہی میں مریخ وغیرہ کی زمینوں پر بعینہ نازل ہو بھی چکا ہے۔ وہاں ماضی میں جاری و ساری تہذیب و تمدن کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہ سکا۔ ریفرنس مولانا سعید الرحمن، ماہنامہ الحق، شمارہ ستمبر سن 2009۔ لیکن یہ ظاہر
قرآن کے خلاف ہے کہ دیگر قرآء آسمانی کو القرآ بستیوں سے تعبیر کیا جائے اور عربی بدوؤں کو ایسے حقائق کا مخاطب قرار دیا جائے جو ان کے لیے تو دور کی بات ہیں، آج بھی لوگوں کے لیے قابل خطاب نہیں ہیں۔ جن کی تباہی کا علم نہ ہو وہ ان کے لیے نشان عبرت کیسے بنے؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ بس انہوں نے قرب الہی کے لیے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود بنا لیا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئی، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور وہ بہتان جو وہ گھڑتے تھے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں فلولا نصارہم، قیامت کے دن ان مشرکوں سے کہا جائے گا جنہوں نے اپنے بتوں کو اس لیے معبود بنایا تھا کہ ان سے اللہ کا قرب حاصل کریں، اور وہ کہتے تھے ہم انہیں صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ ان مشرکین سے کہا جائے گا آج ان معبودوں نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی؟ نہ صرف مدد نہیں کی بلکہ ان کا وجود تک دکھائی نہیں دیتا۔ نمبر 2، وذالک افکہم، یہ ان مشرکین کا جھوٹ اور وہمہ تھا، کسی حقیقی چیز کو وہ پوچھتے نہیں تھے۔ نمبر 3، وَمَكَّانُوا یفترون، اور انہوں نے جھوٹے معبود افترا کیے تھے جس کی وجہ سے آج وہ ناپید ہیں۔ اہم نکات میں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جسے بھی معبود بنایا جائے وہ جھوٹ افترا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ قرآن سنیں، پس جب وہ رسول کے پاس حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ تنبیہ یعنی ہدایت کرنے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس اور سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں سے نا امید ہو کر واپس مکے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن نخلا نامی جگہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس وقت وہاں سے جنات کے ایک قافلے کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی۔ نمبر 1، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، جنوں کے اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں۔ نمبر 2، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بعض کے نزدیک حضروہ کی ضمیر قرآن کی طرف ہے۔ نمبر 3، قالوا انصتوا، آپس میں کہنے لگے خاموش رہو، یعنی خاموشی اور توجہ سے اس کلام کو سنو۔ قرآن کے کلمات اور لہجہ رسول نے ان کی توجہ مبذول کی کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ نمبر 4، فلما قضیا ولوا الی قومہم منذرین، جب تلاوت ختم ہو گئی اور معلوم ہوا کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قوم کی طرف مبلغ بنا کر روانہ کیا۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ حق اور راہ راست کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1،
قالو، ان افراد نے اپنی قوم میں جا کر قرآن مجید کا اس طرح کے تعارف کرایا کہ ہم نے ایک کتاب کی تلاوت سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی توریت کے بعد۔ توریت کے بعد کہا، انجیل کے بعد نہیں کہا، شاید اس لیے کہ توریت کو یہودی مسیحی دونوں قبول کرتے ہیں۔ ممکن ہے ان کی قوم میں یہودی و عیسائی دونوں ہوں اور ان کی تبلیغ کا رخ دونوں کی طرف ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی قوم یہودی ہو۔ نمبر 3، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب آسمانی سے مختلف کتاب نہیں ہے بلکہ ان آسمانی کتابوں کا تسلسل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن سابقہ کتب آسمانی کی تصدیق و تائید کرتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ نمبر 4، یہدی الی الحق، یہ کتاب حق اور حقیقت کی طرف ہدایت کرتی ہے، لہٰذا حق کی تلاش رکھنے والوں کو اس کتاب پر ایمان لانا چاہیے۔ نمبر 5، وَإِلَى طریق مستقیم، اس حق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، یعنی یہ کتاب حق کی نشاندہی کرتی اور ساتھ ہی اس حق تک رسائی بھی دیتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں، نمبر 1، یا قومنا اجیبو داعی اللہ، جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف داعی اللہ سے کرایا تھا کہ اللہ کا نمائندہ اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ نمبر 2، یغفر لکم، اس دعوت کو قبول کرنے اور ایمان لانے کے 2 نتائج کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ گزشتہ شرک و کفر اور دیگر جرائم معاف ہو جائیں گے، چونکہ ایمان تمام جرائم کا کفارہ ہے، اور دوسرا یہ کہ عذاب سے نجات مل جائے گی، چونکہ معاف ہونے کا مطلب عذاب نہ ہونا ہے۔ اہم نکات میں کہتے ہیں کہ ایمان سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرتا، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی سرپرست بھی نہیں ہوگا۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، ومن لا یجب داعی اللہ، جنات کے مبلغین اپنی قوم کو اس نکتے کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں کہ اس دعوت پر لبیک نہ کہنے سے خود تمہارا نقصان ہوگا، اللہ کو اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ ہی تمہارے اس انکار پر اللہ کو مواخذہ کرنے سے کوئی روک سکتا ہے۔ فلیسا بمعجزین فی الارض، طبرسی نے الاحتجاج میں روایت کی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا، حضرت سلیمان کے لیے جنات مسخر تھے اور ان کے لیے محرابیں اور تماثیلیں بناتے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے افضل عطا ہوا ہے۔ سلیمان کے لیے کافر جنات مسخر تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنات ایمان کے لیے مسخر ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنات کے 9 رؤسائے قبائل حاضر ہوئے۔ ایک رئیس قبیلہ نسیبین سے اور 8 سردار
अहजर के उम्र बिन आमिर की औलाद से। أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور جو ان کے خلق کرنے سے عاجز نہیں آیا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ ہاں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں یا یہ الئی عاجز آنے کے معنوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقد ای ان حجت عین، وہ دلیل قائم کرنے سے عاجز رہ گیا۔ العین الدائل عیائی، اس بیماری کو کہتے ہیں جس کا علاج نہ ہو۔ قرآن میں اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ افا یجنا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے عاجز آ گئے تھے؟ یعنی جو ذات ایک بے کراں کائنات کو عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے، وہ اس موجود انسان کو دوبارہ وجود میں لا سکتی ہے۔ اس آیت کی مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ یاسین کی آیت نمبر 81۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں الئی کے معنی میں تھک جانے کے بھی کیے جاتے ہیں۔ ہم نے عاجز ہونے کے معنی مراد لیے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے بھی یہ لفظ عاجز ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور مشرکین حیات بعد موت کے امکان کے منکر تھے، یعنی اللہ کو عاجز تصور کرتے تھے۔ جو لوگ الئی کو تھکاوٹ کے معنوں میں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے یہود کی رد مراد ہے، جو کہتے ہیں خدا 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق کے بعد تھک گیا تھا۔ یہ معنی سیاق آیت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، چونکہ آیت مشرکین کی رد میں ہے، اہل کتاب کی رد میں نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ برحق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا پھر عذاب چکھو اپنے اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جب کافروں کو آگ کے سامنے لایا جائے گا اور جس عذاب کی انہیں تنبیہ کی گئی تھی، جب وہ سامنے آ چکا ہوگا تو ان سے تنزن کہا جائے گا۔ نمبر 2، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہ تھا یا یہ داستان ہائی پاری نہ تھا اور ہمارے رسول نے خود سے گڑھ دیا تھا۔ نمبر 3، قالوا بلا وربنا، کافروں کو اعتراف کرنا پڑے گا ہاں یہ حق ہے، چونکہ جب عذاب سامنے ہوگا تو اسے جھٹلانا ممکن نہ ہوگا۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتھا کاذبۃ، جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ نمبر 4، قال فذوقوا، ان سے کہا جائے گا اگر یہ عذاب برحق ہے تو پھر اسے چکھ لو، تم دنیا میں اسی عذاب کے منکر تھے، اب اس انکار کا نتیجہ بھگت لو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔
بس اے رسول صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کیجئے۔ جس دن یہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوگا گویا دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ایک پیغام ہے، بس وہی لوگ ہلاکت میں جائیں گے جو فاسق ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم، اے رسول اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرو۔ اولو العزم کے لفظی معنی ہیں صاحبان عزم۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور سورہ شورى میں صبر اور درگزر کو عزم کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ عزم و ارادہ اگر پختہ ہو اور عزم میں کسی قسم کا تزلزل نہ ہو تو اس کے اثرات عام حالات میں بھی حیرت انگیز ہوتے ہیں، اور اگر اس عزم کا تعلق ارادہ الہی سے ہو تو اس عزم کی طاقت بھی الہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے صبر کے لیے عزم درکار ہوتا ہے۔ عزم و ارادے میں کمزوری رکھنے والا صبر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کے حکم کے ساتھ صاحب عزم ہونے کا بھی اندیا دیا جا رہا ہے۔ عزم سے مراد عزیمت اور شریعت ہے۔ ہمارے نزدیک صاحبان شریعت انبیاء اولو العزم ہیں، اور وہ 5 انبیاء علیہ السلام ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور خاتم الانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ چنانچہ فرمایا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اس آیت میں مذکور انبیاء علیہ السلام کو صاحب شریعت بتایا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے متعدد روایات سے بھی یہی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم ہے کہ اولو العزمی صبر کا مظاہرہ کریں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے۔ یتیم پیدا ہوئے، بچپن میں ماں کا سایہ اٹھ گیا، باپ ماں کا سایہ نہیں، اب وفادار بیوی اور عظیم محافظ چچا سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے حملہ، تمسخر اور ایذا رسانی ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر مارتے ہیں، دونوں پائے مبارک سے خون جاری ہو جاتا ہے، مگر صبر و استقامت کے کوہ گراں فرماتے ہیں، اے اللہ میری قوم کی ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، محمد و آل محمد کے لیے دنیا شائستہ نہیں ہے۔ اے عائشہ، اللہ تعالی رسولوں میں سے جو اولو العزم ہیں ان سے دنیا کے مصائب پر صرف صبر پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، ولا تستعجل لہم، ان کے لیے طلب عذاب میں عجلت سے کام نہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب طلب نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حالات سے دوچار تھے کہ عذاب الہی کے سوا اس قوم کا کوئی علاج نہ تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمان ہو گیا ہوگا کہ جس عذاب کا خوف دلایا جا رہا ہے وہ آنے ہی والا ہوگا۔ فرمایا، یہ دنیا ایک مختصر سی زندگی ہے، 2 دن اور صبر کریں۔ نمبر 3، یوما یرونا ما یوعدون، جس عذاب کا خوف دلایا جا رہا ہے اس عذاب کے آنے پر انہیں احساس ہوگا کہ عذاب کے آنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ اس دنیا کی پوری زندگی کو
ایک دن کا حصہ شمار کریں گے۔ نمبر 4، لم یلبسوا الا ساعتم من نہار، جب وہ پوری زندگی کو ایک دن کا ایک حصہ سمجھیں گے تو اس وقت یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ عذاب الہی آنے میں نہ کوئی دیر ہوئی، نہ قیامت کے آنے میں کوئی زیادہ وقت صرف ہوا۔ نمبر 5، بلاغن، یہ ایک تبلیغ حق ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بیان کی گئی ہے۔ نمبر 6، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اس تبلیغ، اتمام حجت اور حق کے واضح ہو چکنے کے بعد اگر ہلاکت کی طرف جاتے ہیں تو وہ صرف فاسق لوگ ہوں گے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل سے روگردانی کرنے والے ہوں گے۔ یہاں پر یہ سورہ احقاف ختم ہوتی ہے۔